مرد کو قوام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی ضروریات کا وہ خیال رکھے، یعنی بیوی کی اور اس کے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھے اس کے ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ اور عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے مرد کے رازوں کی، اس کے مال کی، اس کے بچوں کی اور عزت آبرو، یہ عورتوں کی ذمہ داری۔ اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے، یعنی نرمی سے بات کرے اور اس کی بات یعنی اس کے بات کی یا اس کے فرما برداری کرے، اس کی بات مانے جو بھلی اور صحیح بات کہتا ہے۔ تو ایک بات اس میں یہ سمجھنے کی ہے، عورتوں کے تعلق سے ہے نا یہ آیت، تو ہمیں اس کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کہ عورت کی ذمہ داریاں ہیں مرد کے رازوں کی حفاظت کرنا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ صالحات جو نیک عورتیں ہیں، صالح عورتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ قانتات، فرما بردار، یعنی اپنے شوہر کی بات ماننے والیاں، حافظات، حفاظت کرنے والیاں اس کے غیب۔ اب یہ تھوڑا سا یہاں پر ہم سمجھیں گے کہ غیب کی حفاظت میں کیا چیز آتی ہے۔ حفاظت یہاں پر حفاظت کرنے والیاں کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اکثر گھروں میں یا معاشرے میں جب لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی تعلقات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لڑکیاں اپنے شادی کے بعد اپنے سسرال کی یا اپنے شوہر کی باتیں جا کے اپنے مائکے میں بتاتی ہیں، اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں میں بیٹھ کے تذکرے کرتی ہیں، اور یا پھر شوہر کی کوئی کمزوری ہے، جو اس کے مال کی کمی ہے یا اس کی کوئی جسمانی اس کے اندر کمزوری ہے، یا اس کے گھر میں کوئی اس کے راز ہیں، اس کے بہن بھائی کے یا اس کے کوئی گھر کے ایسے راز ہیں، وہ جا کر دوسروں کو بتاتی ہے یا اپنے ماں باپ کو بتاتی ہے۔ اور جب یہ باتیں شوہر کے کانوں تک آتی ہیں کہ یہ میرے گھر کی باتیں جا کے باہر بتاتی ہے دوسروں کو، اپنے ماں باپ کو، تو اس وجہ سے بعض گھروں میں تعلقات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ گھروں میں کچھ کھٹپٹ تھوڑی بہت ہوتی ہے میاں بیوی میں، یا کوئی بھی رشتے ساس سسر میں یا کسی طرح کی بھی، پھر اس کو جا کے لڑکی جو ہے اپنے ماں باپ سے ڈسکشن کرتی ہے، اور پھر اس کو وہ مشورے دیتے ہیں، ایسا کرو ویسا کرو، تم یہ کہو تم وہ کرو، تو اس طرح سے کیا ہے، گھر کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ اگر عورت کو، لڑکی کو اس چیز کا پتہ ہو کہ ہر لڑکی کی جب زندگی چینج ہوتی ہے، وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جاتی ہے، تو اس میں ہر چیز میں فرق ہوتا ہے، ان کے رہن سہن میں، کھانے پینے میں، طور طریقوں میں، عادات میں۔ اب اس کو سیٹ ہونے، کیونکہ وہ دوسرے گھر سے آئی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں سب جنے، لیکن وہ دوسرے گھر سے آئی ہے، تو لہٰذا ایڈجسٹمنٹ بھی اسی کو کرنی ہو۔ اب اس ایڈجسٹمنٹ میں اس کو ضرورت ہے صبر کرنے کی۔ اب یہ جو ہے ایک اچھی ماں ہی سمجھا سکتی ہے، یہ اچھے خاندان کی لڑکی ہوگی جس کی ماں صبر والی ہوگی، جس نے اپنے خاندان کو یا اپنے شوہر کو فرما برداری سے جس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ اپنی بیٹی کی بھی وہی تربیت کرے گی اگر وہ دیندار ہوگی۔ اس لیے ہے نا کہ لڑکی کو انتخاب میں اس کا خاندان دیکھو۔ خاندان سے مراد یہ نہیں کہ وہ پٹھان ہو، قریش ہو، یا کوئی نواب ہو، بلکہ خاندان سے مراد ہے کہ اچھا، یعنی مل جل کر رہنے والا، ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہو، جس میں دین بھی آ جاتا ہے کہ دینی فیملی ہو، شرم و حیا والے لوگ ہوں، عزت آبرو والے۔ تو یہ چیز ہے خاندان میں کہ اچھی خاندانی لڑکی کا انتخاب کرو، اس میں ذات پات نہیں ہے، کچھ بھی مال و دولت نہیں، اس میں عزت آبرو والے لوگ۔ تو وہ جب ماحول میں جب لڑکی پلتی ہے تو اس کے اندر بھی وہی فطرت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا، کوئی بات اونچی نیچی کہنے سے بچنا کہ جھگڑا ہو جائے گا، یہ خاندان سے لڑکیوں کے اندر فطرت آتی ہے، ماں سے خاص طور پر جب ماں اس کی ایسی ہو۔ تو جب لڑکیاں یہ چیز سمجھ لیں کہ اگر میں اس گھر میں مجھے رہنا ہے، مجھے اپنی پلیس بنانی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، ایڈجسٹمنٹ بھی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا اگر وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال صبر سے گزارے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ بہت سی لڑکیوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ 1 2 3 سال ہوتے ہیں سب کے لیے کٹھن، لیکن جب وہ صبر برداشت، اگر گھر کا ماحول ایسا ہے بھی تھوڑا سا اس کو نہیں سمجھ آ رہا، شوہر کی کچھ اور فطرت ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کیونکہ بعض جوائنٹ فیملیوں میں بھی جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ میں الگ ماحول سے آئی ہوں، یہ تو اپنی جگہ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے،
लिहाजा मुझे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने आप की अपनी थोड़ी सी चीज़ों की मुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जब ये सोच ले लड़की तो फिर उसको कोई मुश्किल नहीं होगी उस माहौल में ढलने में। और ख़ास तौर पर अपने शौहर की या अपने ससुराल की बातें बाहर जाकर बताना, माँ बाप को बताना, ये बहुत ऐब की बात है। जिस तरह से लड़की अपने घर की बातें, अपने माँ बाप की बातें, अपने बहन भाइयों की बातें अपने ससुराल में आकर नहीं बताती, इसी तरह से उसको चाहिए कि वो शादी के बाद अपने शौहर के माँ बाप की, यानी उसके सास ससुर या उसके बहन भाई, या अगर कोई भी उनके घर में ऐसे कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मसाइल हैं, उसको भी इसी तरह से राज रखे जैसे वो अपने बहन भाइयों का राज रखती है, जैसे वो अपने माँ बाप का राज रखती है। तो इस तरह से राज रखेगी। इसी को यहाँ पर यानी जो यहाँ इसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि वो राजों की हिफाजत करने वालियाँ, शौहर के राज भी, अगर शौहर की कुछ कमियां हैं, और उसके घर वालों के राज भी, क्योंकि कोई भी शौहर ये पसंद नहीं करेगा कि उसके घर की बातें बाहर जाएं। और अक्सर यहीं से झगड़े पैदा होते हैं जब लड़की के माँ बाप उसके कहने पर उसके घर में मुदाखलत करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को लड़की को अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि हर इंसान जब नए माहौल में आता है तो कुछ चीज़ें उसके मूड के, उसके माहौल के मुताबिक नहीं होती। तो धीरे धीरे लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा सब्र करेगी, उसके बाद उसको एडजस्टमेंट करना आ जाएगा। चाहे शहर दूसरा है, चाहे माहौल दूसरा है, ज़ुबान दूसरी है, खाना पीना अलग है, उठना सोने के जागने के अलग दस्तूर हैं, वो अपने घर से कुछ और तरह से आई थी आदत लेकर। लेकिन अगर वो ये चीज़ को एग्री कर ले कि अब मुझे यहीं रहना है, ये शौहर के साथ ही मेरी ज़िंदगी है, इसके साथ ही ये मेरे जन्नत का साथी है, अब इसकी कमियां मेरी कमियां हैं, अब लिहाजा इसकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। अगर इसकी मैं कोई बात बाहर करूंगी या इसके माँ बाप की या इसके घर वालों की, तो मेरी बेइज्जती है। मेरे घर की जिस तरह से इज़्ज़त चली जाएगी, इसी तरह से शौहर की भी इज़्ज़त का ख्याल करें। जिस तरह से अपनी इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखना है कि शौहर की गैर मौजूदगी में किसी को आने ना दे, किसी नए महरम से ना मिले। महरम से तो मिलना ही नहीं है, चाहे शादी के पहले भी बाद में भी। लेकिन अगर वो शादी के बाद इन चीज़ों पर ख़ास तवज्जो देगी तो शौहर की नज़रों में उसकी इज़्ज़त बहुत अल्लाह बढ़ा देंगे। चाहे शुरू नहीं भी होगा कुछ, शुरू उसको इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो ईमान वाली है, अल्लाह के लिए सब कुछ कर रही है, उसके बावजूद भी अगर कुछ लोग उसको एडजस्ट होने में मुश्किल पैदा कर रहे हैं या नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह उसकी कदर और कीमत, उसकी कुर्बानी की वजह से, उसके सेक्रीफाइस देने की वजह से, अल्लाह के लिए वो सेक्रीफाइस कर रही है अपने आप को, अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को, ख्वाहिशों को वो रद्द कर रही है कि नहीं, ये माहौल इस घर का नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी। तो फिर अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त उसके शौहर के दिल में सबसे ज़्यादा डाल देंगे। तो ये है सालिहात औरतों की निशानी, ये है मोमिन औरतें। वो मुकाबला नहीं करेंगी, वो ज़बान दराजी नहीं करेंगी या लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, बल्कि वो अपने आप को सब्र करेंगी और ये उम्मीद में कि अगर मैं हक़ पर हूँ तो मेरा शौहर मेरी एक ना एक दिन कदर ज़रूर करेगा। और वाकई उसका शौहर उसकी कदर करेगा। वक्त गुजरने के बाद दिलों में मोहब्बत अल्लाह डाल देते हैं। तो ये है औरतों को अपने शौहर के राज़ों की हिफाजत करना, यानी उसके घर की और उसके वालिदैन, उसके जितने भी रिश्तेदार उसके घर में, जो उसके घर में, जिस घर में वो रह रही है, उन सब के जो भी राज हैं, कोई घर की बातें हैं, प्राइवेसी है, उसको प्राइवेसी रखना, जैसे वो अपने माँ बाप के घर में जिस तरह से रखती है। तो ये है अमानतदारी। हाँ, जब आप अमानतदार हैं तो कैसा हो सकता है अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त ना बढ़ाए? अल्लाह ज़रूर इज़्ज़त बढ़ाएंगे। अगर आप अल्लाह के लिए सब्र कर रही हैं, हाँ, आपको कोई चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, आपके मूड के मुताबिक नहीं है, आपके माहौल के मुताबिक नहीं है, हो सकता है लड़की बहुत दीनदार है, अब उसका माहौल दीनदार नहीं है, तो क्या करेगी? क्या उड़ते रहेगी या लड़ाई झगड़ा शुरू कर देगी? नहीं, सब्र करेगी, अल्लाह से दुआ करेगी। और इसमें जो वो जितना सब्र करेगी और उस माहौल को पहले वो अपने आप को उस माहौल में ढालने की कोशिश करे, फिर अल्लाह ताला धीरे धीरे उसका रंग उस माहौल पर डाल देंगे। धीरे धीरे लोग उससे
اس کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ تو لیکن اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنے گھر کی باتیں اپنے ماں باپ کو جا کر بتاتی ہیں، یا شوہر کی باتیں اپنے ماں باپ کو جا کر بتاتی ہیں، ان لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں رہتی، نہ شوہر کی نظر میں نہ سسرال والوں کی نظر میں۔ تو لہٰذا اس لڑکی کو ہی خیال رکھنا ہوگا کہ وہ باہر سے آئی ہے اور اس کو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کو ٹائم لگے گا، کیونکہ وہ تو جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہم عورتوں کو لیے یہ الگ ماحول ہے، الگ جگہ ہے، الگ لوگ ہیں، تو اس لیے اب جگہ بنانے کے لیے کچھ وقت تو لگے گا۔ اب اس کے لیے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیزیں سمجھا رہے ہیں کہ اس کو صبر کے ساتھ اس وقت کو یعنی نکالنا چاہیے اور سب کو راضی رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے، شوہر کو بھی راضی رکھے، اپنے سسرال والوں کو، اپنے یعنی اس کے جو ماں باپ ہیں ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرے اللہ کے لیے۔ پھر دھیرے دھیرے ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر میں حکومت دے دیں گے، لوگوں کی اتنی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی کہ ہر کوئی اس سے مشورے کرے گا، اس کو اپنے راز بتانا چاہے گا، اس سے محبت کرے گا۔ لیکن یہ محبت پانے کے لیے اس کو بھی محبت دینی ہوگی، ان کی محبت کی توقع نہ رکھے، خود محبت بانٹے، تو انشاءاللہ اس کے بدلے میں اس کو بھی پھر محبت ملے گی۔ یعنی صالحات نیک عورتوں کی یہاں پر نشانی کیا بتائی جا رہی ہے؟ شوہر کی فرما بردار، شوہر کا حکم ماننے والیاں، نہ کہ شوہر کے اوپر حکمرانی کرنے والیاں۔ کیونکہ آج کل اکثر عورتیں یا لڑکیاں اپنے گھروں سے کیا سیکھ کر آتی ہیں کہ میں پیسے والی ہوں، میں خوبصورت ہوں، میرے پاس بہت پڑھی لکھی ہوں، لہٰذا میری بات ماننی چاہیے، مجھے بڑھاوا دیا جائے اور جو میں کہوں میرے گھر میں میرے مطابق ہو، کیونکہ میں جس طرح سے اپنے گھر میں رہتے آئی ہوں میں اسی طرح سے یہاں پر کروں گی۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس طرح سے کبھی عورت کو عزت نہیں ملتی، اور وہ ساری زندگی اپنی عزت منوانا چاہتی ہے لیکن کبھی عزت نہیں ملے گی۔ عزت ملتی ہے عزت کرنے سے، محبت ملتی ہے محبت دینے سے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، عزت بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے اس کو اللہ کے لیے اپنے شوہر کی فرما بردار بننا ہے، اور ماں باپ سے بھی زیادہ، جیسے لڑکی کا شادی سے پہلے ماں باپ کا زیادہ حق ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اور سب سے زیادہ اہمیت اپنے رب کے بعد اپنے شوہر کو دے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، وہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس کا کھانے کے کیا کیا شوق ہیں، اس کے پہننے کے کیا کیا شوق ہیں۔ تو اس طرح سے اگر عورت اپنی زندگی کو اگر شروعات وہ اس طرح سے کرے گی تو اس کو بہت سکون اور اطمینان ملے گا، اور آگے چل کے وہ بھی ایک اچھی ماں بن سکے گی، اس کی اولاد بھی اس سے اچھی چیزیں سیکھ کر جائے گی، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ ہماری ماں اس طرح سے ماحول میں رہی ہے تو آگے ان کے بچے بھی ایسے ہوں گے، اور اسی طرح سے پھر اچھے ماحول اچھے معاشرے بنتے ہیں جب ایک عورت نیک عورت گھر میں آتی ہے۔ اور نیک عورت کی پہچان کیا ہے؟ شوہر کی فرما بردار، وہ جہاں جانے کو پسند کرے وہاں جائے، جہاں سے وہ روک دے چاہے کوئی کتنا بھی اس کو کہے، لیکن جب تک شوہر نہ راضی ہو وہ کبھی نہ جائے۔ تو جب شوہر کو راضی کر لے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس میں ہم نے جو یہ حدیث پڑھی تھی کہ 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے سروں کے اوپر سے نہیں گزرتی، اس میں سے ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، اور دوسرا ہے وہ اور واپس نہ آئے، اور دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو جب تک کہ وہ بات ماننی نہ شروع کر دے۔ معروف بات، بھلی بات اگر وہ دین سے نہیں ٹکراتی تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کہی گئی ہر بات کو پورا کر دے، وہ اس کے بھروسے کسی کو دعوت دے دے، کسی کو بلا لے، اب اس کو چاہے کتنی بھی مشکل دقت کیوں نہ ہو لیکن وہ اس کا فیس کرے اور اس کو پیچھے نہ ہونے دے، اس کو شرمندہ نہ ہونے دے کہ میری بیوی تو اب گھر میں شوہر نے آ کے کہہ دیا میں اتنے لوگوں کو دعوت دے دی، اب وہ چیخنے چلانے لگ جائے، میں تو اتنا پکا نہیں سکتی، میں تو اپنے گھر میں یہ کام کرتی نہیں تھی۔ نہیں، ایک فرما بردار اور نیک عورت کی مثال اس کی کیا ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہے، وہ پوری کوشش کرے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے، میرے شوہر نے زبان دی ہے تو میں اس کو اب پیچھے نہ ہونے دوں،
میں محنت کروں، اور اسی طرح سے اس کے ہر طرح کے سکھ کا، آرام کا خیال کرے، اور ہر کام اس کا اپنے ہاتھوں سے کرے، چاہے نوکروں میں وہ خود رہ کر آئی ہو، چاہے اس نے کبھی کام کیے بھی نہ ہوں، لیکن کوشش یہ کرے کہ ہر کام اس کا اپنے ہاتھ سے کرے، اس کے کپڑے، اس کے جوتے، اس کا کھانا آگے رکھنا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں آج کیا سمجھا جاتا ہے کہ بس عادت نہیں ڈالنا شوہر کو ایسی، یہ کیا ہے، یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ جو آج کا ماحول یا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ بس پھر تو عادت پڑ جائے گی، نہیں، یہ بہت اچھی عادت ہے، شوہر کی فرما برداری، شوہر کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا، کیوں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے ختیجہ، حضرت ختیجہ بہترین نمونہ ہے کہ وہ اتنی ریچسٹ وومن تھی اور اتنی ماشاءاللہ نے اور اتنی بہت سمجھدار مالدار عورت تھی، اور ماشاءاللہ اتنی پیسے والی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہر طرح سے، ان کو رسول اللہ علیہ وسلم کو مدد ملی، یعنی گھر ملا ان کی وجہ سے، بچے ملے، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، کیونکہ وہ بہت پیسے والی عورت تھی۔ لیکن اس کے باوجود ان کی جو آپ احادیث دیکھیں گے جو ان سے ہمیں ملتی ہیں کہ ان کے بارے میں کہ اتنی فرما بردار تھی اپنے شوہر کی، ان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، ان کے لیے کھانا، کوئی مہمان آتا تھا تو ان کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر لے کے جاتی تھی۔ ہم کسی چیز کا ان کو یہ گھمنڈ نہیں تھا کہ میں تو نوکروں میں پلی ہوں، ان کے اتنے، یعنی ان کے خادم تھے ان کے پاس، تو باپ کی طرف سے بھی وہ مال والی تھی، اور جو ان کے پہلا شوہر تھا وہ بھی تجارت پیشہ تھا، اور اس کی طرف سے بھی ان کو بہت مال، ان کا کاروبار بہت بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ شوہر کی اتنی ہمدردی کرتی تھی، اس کو جھڑکیاں نہیں دیتی تھی، جیسے آج کل کی لڑکیاں بات بات پر شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں، اس کے سامنے آنکھیں نکال کے باتیں کرتی ہیں، تو ایسی عزت، اور حالانکہ ان سے بڑی تھی پھر بھی، اور ان کی اس خدمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو سلام بھیجا تھا، اتنی خدمت گزار تھی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، وہاں پر وہ کھانا آپ کے لیے بنا کے خود لے کر جا کر آپ کو کھلا کے آتی تھی، اتنی خدمت۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ آج ہم عورتوں کے لیے کیا مشکل ہے، اگر اس کے ماں باپ کو کھلا دیں، اس کے ماں باپ کو اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کے جیسا ان کے ساتھ سلوک کرے، یا اس کی خوشی جس میں ہے اس خوشی کا خیال رکھے کہ میرا شوہر اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ میں اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھی بن کر رہوں، تو اگر ہم اتنی سی قربانی دیں گے تو یہ اس قربانی سے کہیں زیادہ کم ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ختیجہ نے دی تھی۔ کتنی ماشاءاللہ ان کی زندگی رول ماڈل بنائیں، اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے جیسا بنانے کی کوشش کریں، تو اس سے کیا ہے، گھر میں بچے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، کہ جو مائیں اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں تو اس کے بچے بھی بہت اچھے فرما بردار آگے کو اسی طرح سے وہ بچے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والی عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ اسی حالت میں گھر سے باہر نکلے جس کی اجازت اس کا شوہر نہ دے، یعنی اگر کہیں شوہر اس کا جانا پسند نہیں کرتا اور پھر بھی وہ اس کی بغیر اجازت کے نکل جائے، یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور اپنے گھر میں ایسے شخص کو آنے دے جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات مانے یا اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی کی باتوں کو ترجیح دے، تو یہ بھی غلط ہے۔ عام طور پر گھر تبھی خراب ہوتے ہیں جب عورتیں اپنے شوہر کی بات نہ ماننے کی بجائے دوسروں کی بات کو مانیں، اس کی بات پر دوسروں کو ترجیح دیں۔ تو اس آیات سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک تو مرد اور عورتوں کی کیا ڈیوٹیز ہیں وہ پتہ چلتی ہے کہ مرد قوام ہیں، وہ عورت کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے، اور عورتیں جو ہیں حافظات ہیں، عورتیں اپنے شوہروں کی حفاظت کرنے والی ہیں، اپنی عزت آبرو کی بھی، اور اس کے گھر بار، اس کی اولاد کی اچھی تربیت، اصل میں یہ ہے۔ اس لیے صالحات، کیونکہ ایک صالح عورت ہی کر سکتی ہے، نیک عورت ہی کر سکتی ہے کہ اس کے شوہر جب گھر پہ نہ ہو وہ اس کے بچوں کی اور اس کے مال کی اچھی طرح سے ٹیک کیئر، اس کے بچوں کی اچھی تربیت۔ اب آگے آیت نمبر 35 میں ہے وَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم کو ڈر ہو۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی، جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے ہوں، یعنی اپنے امور ایک عورت کے، یعنی اپنے کام جو ہیں ایک عورت کے سپرد کر دیے ہوں۔ اب وہ ایز لائک کے جیسے منسٹر کہہ لیں، کہیں کی ذمہ دار کوئی عورت ہے، کہیں شہر کی یا کسی ادارے کی، یا پھر گھر کی اگر امور جو ہیں ہینڈل عورت کرتی ہے، جبکہ شوہر اس کا سمجھدار ہے، بزنس والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کمانڈنگ کس کی چلتی ہے؟ عورت کی۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ قوم، وہ گھرانہ، وہ شہر یا وہ لوگ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جس کی کمانڈنگ ایک عورت کرے، کیونکہ عورت اپنے دائرے میں سجتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شرم، حیا، اس کے اندر جھجک پیدا کی ہے، فرما برداری، قناعت دی ہے۔ قنوت اسی سے ہے، یعنی قانتات کیا ہے؟ قنوت، عاجزی، اور یہ اس کے اندر مسلسل تسلسل، یعنی ہمیشہ اس کے اندر رہتا ہے۔ تو وہ اسی دائرے میں سجتی ہے، وہ کمانڈنگ کرتے ہوئے سجتی نہیں کہ شوہر کو کہے کیا کمائی ہے تمہاری، پورے پیسے مجھے لا کر دو، کہاں کہاں تم نے خرچ کیا، کس کس کو دیے، مجھے پورا حساب دو۔ تو اس طرح سے اگر کوئی عورت کوئی گھر میں کمانڈنگ ہے یا پھر وہ کسی شہر کی کمانڈر ہے تو وہ کبھی کامیاب وہ قومیں بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ایسے گھرانے۔ آپ دیکھیں گے وہاں پر ہمیشہ ذلت اور رسوائی ہی رہتی ہے۔ جس عورت میں، جس گھر میں مردوں سے زیادہ عورت کی چلتی ہو، وہاں کبھی کوئی خوش نہیں رہتا، سب وہاں پر ناخوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو دنیا میں تمہارے لیے قوام بنایا ہے، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہے، چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہے، یا پھر وہ شوہر کی شکل میں ہے، لیکن دنیا کے لیے ہے یہ برتری یا یہ اس کا درجہ۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر، آخرت کے درجے کس سے ملیں گے؟ جو جتنے زیادہ نیکیاں کر کے جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ شوہر جو مرد ہے وہ جنت میں پہلے چلا جائے گا اور عورت بعد میں جائے گی، نہ، وہاں تو برابری ہوگی، وہاں نہیں کوئی آگے پیچھے جائے گا، وہاں تو جو نیکیاں زیادہ کما کر لے کے گیا وہ آگے جنت میں رہے گا۔ لیکن دنیا میں، دنیا اسی طرح سے سجتی ہے کہ مرد اپنے دائرے میں رہیں، عورتیں اپنے دائرے میں رہیں۔ اب لہٰذا ہم مسلمان جو ہیں ویسٹرن کے پیچھے چلنے لگ گئے پیچھے، تو اس حساب سے آج ہمارے گھروں کے ماحول بھی ویسٹرن ہوتے جا رہے ہیں کہ مرد بھی عورتیں بھی سب گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، نہ کوئی پردے کا، نہ کسی چیز کا حدود ہے، بچے نوکروں کے ہاتھ میں ہیں یا آیاؤں کے ہاتھ میں ہیں، بیوی بھی کما رہی ہے جبکہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم بے ضرورت۔ اب اس سے دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ماحول، معاشرے کیا اس طرح سے ہے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صورت میں ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مسلمان معاشرہ ایک پرسکون معاشرہ بنے، جہاں پر دینداری ہو، اللہ کے حکموں پر چلا جائے۔ لیکن کیا ایسے ماحول آپ کو لگتے ہیں کہ وہ مسلمان گھرانے لگتے ہیں؟ وہاں پر کوئی اسلامی طریقہ دیکھا جاتا ہے؟ ویسٹرن بننے کے ساتھ ساتھ پورے گھر کے ماحول خراب ہو گئے ہیں، دین ختم ہو گیا ہے، چند ریچولز رہ گئے ہیں کہ وہ نماز روزہ اگر کچھ لوگ کر لے، ورنہ تو اتنی بھی ختم ہو گئی ہے، اور بالکل ہمارے طور طریقے کیسے ہو گئے ہیں؟ غیر مسلموں کے جیسے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون نہیں۔ اللہ کے قانون تو جو وہی رہیں گے جو اس کتاب میں اللہ نے اتار دیے، چاہے قیامت تک کیسا بھی ماحول کیوں نہ ہو جائے، کیسا بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، لیکن قانون یہی رہیں گے، قیامت تک یہی رہیں گے، یہی دائرے رہیں گے مرد اور عورت کے، چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں۔ ہاں، عورت صرف اس کنڈیشن میں باہر نکل سکتی ہے کہ اس کا باپ نہ ہو، اس کا بھائی نہ ہو، اس کا شوہر نہ ہو، تینوں میں سے کوئی ہو نہ، اور گھر کا گزارا نہ چلتا ہو۔ اس صورت میں یا اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے، بچے چھوٹے ہیں تو اس صورت میں نکلے گی، لیکن کس طرح سے نکلے گی؟ اپنے حجاب کا خیال رکھتے ہوئے، اسلامی شریعت کے طریقوں پر چلتے ہوئے، کہاں پر اللہ نے حلال کہا ہے کہ وہاں نکل سکتی ہے، کون سا جاب کر سکتی ہے، صرف اس حالت میں نکل سکتی ہے عورت گھر سے باہر، اس کے علاوہ نہیں، وہ بھی اپنے پردے کی حدود میں رہتے ہوئے۔ پردے کی حدود نہیں توڑ سکتی ہے وہ کسی بھی حالت میں، لیکن ہاں اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے، اب لہٰذا میں پڑھی لکھی ہوئی ہوں، گھر میں مجھے بور ہو رہا ہے، میرے ماحول کے خلاف ہے،
हम घर में बैठना एक आम औरत के जैसी औरत बन जा रही हूँ मैं, ऐसा सोच कर बाहर निकलना, फिर अल्लाह की पकड़ भी होगी, फिर अल्लाह ताला की आखिरत में शदीद अजाब भी होंगे। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के कानून तोड़ रही है। अल्लाह जो इस आयात में हमारी तरबियत कर रहे हैं, ये आयात जो हैं ये आयातुल अहकाम हैं, यानी ये वो शरीयत के तरीके हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारे हैं कि तुम ख़ानदान या अपने घर को किस तरह से चलाना है, मर्दों ने क्या करना है और औरतों ने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये जितने भी बातें या जितने भी आयात हम पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हमें कमांड हैं, अल्लाह ताला के हमें हुक्म दिए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। अब चाहे तो कोई ये सुनकर सुधर जाए, अमल कर ले, अब चाहे कोई इनको सुनकर ज़िंदगी जैसी है वैसी रख ले, एक कान से निकाल दे दूसरे से निकाल दे, तो फिर उसकी मर्ज़ी। वइन खिफ्तुम, और अगर डरो तुम शिकाक, दुश्मनी का, शिकाक शक से है, शीन काफ काफ, ऐसा इख्तलाफ जो सुलझाया ना जाए, वो शिकाक कहलाता है, यानी शक फटना। यानी वइन खिफ्तुम, और अगर दोनों में बाहम ऐसा इख्तलाफ हो जाए कि वो किसी तरह से सुलझे ना, फिर क्या करेंगे? हाँ, यानी देखिए अल्लाह ताला कितना ऐसा लेके आ रहे हैं सूरत को, एक एक चीज़ ऐसे समझा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है, वो भी ना समझाए। अल्लाह का तरीका देखिए कितने प्यार का तरीका है कि पहले ये करो, इसके साथ ऐसा रहो, इसके साथ ऐसा करो। हाँ, कितने बाकी लगता नहीं है कि माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत, 70 माओं की मोहब्बत अल्लाह ताला रखते हैं कि तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाए, तुम्हें अजाब भी ना मिले। लेकिन बदबख्ती हमारी इंसानों की कि वो इस किताब से गाफिल हैं, या फिर समझ कर भी उसको बग़ैर समझे निकल जाते हैं, उस पर कोई गौर व फिक्र नहीं करते। समझाने वाला तो समझा रहा है, लेकिन अगर सुनने वाला गौर से सुने ना और समझने की कोशिश ना करे, और फिर उसके बाद में गौर ना करे कि कौन है ये कमांड देने वाला, कौन है ये कहने वाला, रब्बुल आलमीन, तो जहान का बादशाह, उसकी तुम तख्लीक तो देखो वो कितना बड़ा है, जो तुम्हें ये हुक्म, जो तुम्हें ये ऑर्डर दे रहे हैं, उसकी इज़्ज़त इकराम, उसके मर्तबे को देखो, फिर अपनी औकात को देखो कि मेरी औकात क्या है। कोई उनका फैसला हो ही नहीं सकता कि मेरे हक़ में सही ना हो या मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। हाँ, ये बात अलग है कि इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि चाहे तो मेरी बात मानो या फिर ना मानो, फिर दोनों रास्ते भी दिखा दिए हैं। मानोगे तो ये रास्ता है तुम्हारे लिए जन्नत है, नहीं मानोगे तो फिर ये रास्ता है तुम्हारे लिए, फिर उसकी सज़ा है, अजाब है, आग है। कि अगर सख्त इख्तलाफ हो जाए तो फिर क्या होगा? बैनहुमा, दोनों के दरमियान, फबअसू, तो मुकर्रर करो, हकमन, एक हाकिम, यानी एक शौहर के घर वालों में से, मिन अहलिहा, उसके घर वालों में से, व हकमन, और एक मनसब, यानी एक किसी भी शख्स को, मिन अहलिहा, उस औरत के घर वालों में से, यानी दोनों लोगों के बड़ों को, दोनों घर के बड़ों को मिला के, बुला के, बिठा के, फिर बात लोगों में बैठ कर करो कि क्या करना चाहिए। इन युरीदा इस्लाहन, अगर वो दोनों चाहें, युरीदा इरादा इसी से है, अगर वो इरादा करें या फिर वो चाहें इस्लाहन, इस्लाह का यानी सुलह का, अगर वो सुलह करना चाहते हैं, युवफ़्फ़िक़िल्लाह, तो मुवाफ़क़त पैदा कर देगा, बैन अल्लाह, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान। हाँ, यानी रिश्तेदार बैठकर सुलझाएं मामले को और पूरी कोशिश करें कि दोनों के दरमियान सुलह की सूरत पैदा हो जाए। और अगर दोनों वाकई मिलना चाहेंगे तो अल्लाह ताला उनमें बाहम इत्तफ़ाक़ डाल देंगे, यानी दोनों के दिल अगर चाहेंगे तो अल्लाह ज़रूर, जो वक्ती थोड़ी सी रंजिशें होंगी या शिकवे गिले होंगे, लेकिन वो दिल से चाहेंगे कि नहीं ये रिश्ता टूटे ना, बच्चे हैं या मेरा शौहर, मैं कहाँ जाऊँगी, अगर दिल से चाहते हैं तो अल्लाह ताला मुवाफ़क़त या दिलों में मोहब्बत या उनके जोड़ पैदा कर देंगे। इन्नल्लाह काना, बेशक है अल्लाह, अलीमन खबीरा, जानने वाले, अलीम इल्म वाले, खबीरा बाखबर, यानी दोनों क्या चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, रिश्तों को रखना चाहते हैं, हाँ, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मुवाफ़क़त पैदा करेंगे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला इंसानों को ऐसे ही छोड़ दें, नहीं,
वक्ती रंजिशें या थोड़े बहुत गिले शिकवे झगड़े हर जोड़ों में होते हैं, हर लोगों में होते हैं, लेकिन जो इंसान अच्छे होते हैं वो वक्ती चीज़ों से बड़े नुकसान नहीं करते कि पूरी अपनी ज़िंदगी को ही तबाह करके कोई और फैसला करें। वो छोटी मोटी चीज़ों पर सुलझाने की कोशिश करते हैं और फिर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरी यही सबसे राय या मेरी अपना ओपिनियन यही है कि औरतों को ही हर बात में झुकना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पर औरतों के लिए यही कहा गया है कि वो हर चीज़ में अपने आप को झुका लें और अपनी मर्ज़ी को पीछे कर दें शौहर के सामने या जो भी उसके घर वाले हैं, तो इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि ऐसी औरतों की लोग मिसाल देते हैं कि देखो फलानी को, उसने कैसा सब्र किया, आज उसको क्या मिल रहा है, आज उसको रब ने कितना बदला दे दिया, कितनी अच्छी जगह पर रह रही है। तो अल्लाह ताला बहुत अच्छा करेंगे कि जो लड़की या जो औरत भी अपने घर में किसी तरह से भी औरत शौहर से या उसके घर वालों से किसी मुश्किल का शिकार है तो वो सब्र से काम दे और हक पर कायम रहे कि वो उसकी फर्मा बरदारी करती रहे और हक के साथ कि अल्लाह मेरे मामले में मेरी मददगार है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ कह रहे हैं कि मुवाफ़क़त पैदा कर देंगे अल्लाह, दिलों को जोड़ देंगे अल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद रखते हुए वो अल्लाह ताला से उम्मीद रखे और हमेशा कोशिश यही करे कि ये रिश्ता टूटे ना, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह फिर उसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाएंगे। वक्ती मुश्किलात ज़रूर आती हैं क्योंकि बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें फ़ोन भी करती हैं, अपने मसले भी बताती हैं, लेकिन मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि औरत को ही सब्र करना चाहिए, औरत को ही कुर्बानी देनी चाहिए। जिस तरह से हज़रत हाजरा की कुर्बानी हमेशा याद रखें, मरियम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद रखें, कैसे कुर्बानी दी उन्होंने, किस तरह से उनकी माँ ने जब उनको यानी वक़्फ़ करा था